نہیں، لڑائیاں تو ہمیشہ ہی باہر آتی ہیں، لیکن جس انٹینسٹی سے اب آ رہی ہیں شاید پہلے ہم اتنا یوز ٹو نہیں تھے. دیکھیں گروپس ہیں پارٹی کے اندر، ایک پولیٹیشنز کے اپنے گروپس ہوتے ہیں، پھر ایک نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے، ایک شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہے، اور جو بھی وہ مانے یا نہ مانے نواز شریف صاحب سے ہاتھ تو ہوا نا. وہ آئے تو تھے وزیر اعظم بننے چوتھی دفعہ، اور پھر وہ نہیں بنے. پھر ہم نے دیکھا ان کے کافی قریبی ساتھی بھی الیکشن ہارے، رانا ثناءاللہ صاحب ہارے، جاوید لطیف ہارے، خرم گجرانوالہ سے ہارے. سملرلی کافی لمبی لسٹ ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب دوبارہ وہ پارٹی پوزیشنز میں آ رہے ہیں. آپ کو ایک گروپ کی ریسرجنس دوبارہ نظر آتی. تو کلیئرلی ایک نواز شریف صاحب کا جو انیشل سیٹ بیک تھا اس کو آپ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. جھگڑے تو ہوتے ہیں، خاص طور پہ فائنانس منسٹر کا جو تماشا لگا ہے آپ نے دیکھا. یہ چوائس ہے شہباز شریف صاحب کی، اورنگزیب صاحب. اگرچہ اورنگزیب صاحب کے فیملی لنکس شریف کے ساتھ ہیں اوور آل، لیکن ہی واز آلویز کلوزر ٹو شہباز شریف صاحب. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب دوبارہ ڈپٹی وزیر اعظم ان کو بنا دیا گیا، اور وہ تو بے قرار ہیں منسٹری کو، فائنانس کو. جو وہ تو کہتے ہیں یا میں چلاؤں گا یا کوئی نہیں چلائے گا. سو ایک بہت بڑا فرکشن کا پوائنٹ ہے. لیکن وی سی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پارٹی آفسز اور گورنمنٹ آفسز علیحدہ ہو رہے ہیں. یہ پہلے بھی ایک باری ہوا تھا، لیکن تب امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے. تو اس زمانے میں پھر اصول چینج ہو گیا. اب وہ باہر ہیں، سو آبویسلی اب ہو بھی جائے گا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ احسن اقبال کی جگہ خواجہ صاحب آئیں گے. خواجہ سعد رفیق کی بات ہو رہی ہے جنرل سیکرٹری کی. وہ ایک ہاک کنسیڈر ہوتے ہیں. ڈار صاحب ان پلیس، میاں صاحب خود ادھر، پھر خواجہ صاحب ایز جنرل سیکرٹری. مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب دوبارہ بیانیہ تیز کریں گے، طریقے سے تیز کریں گے. ابھی اتنا تیز نہیں ایک دم کریں گے مسئلہ، کیونکہ ان کے اپنے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں. لیکن ایک بہت زیادہ سوچ ہے اس پارٹی میں کہ ہمارا جو بیانیہ تھا، مزاحمتی بیانیہ جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں، وہ خان صاحب لے گئے. اور جب سے خان صاحب لے گئے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. تو ہم نے کچھ سپیس اپنی واپس لینی ہے. اور ابھی جاوید لطیف صاحب جو میں ان کو میاں صاحب کے بہت قریب وہ ہیں، اور وہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ساؤنڈنگ بورڈ تھے. مریم بی بی نے یا میاں صاحب نے کوئی بات چلوانی ہوتی تھی تو جاوید لطیف صاحب کہتے تھے. اور ایک زمانے میں اتنے پاورفل تھے کہ جب چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، تو ان کی آپس میں منہ ماری بھی ہو گئی تھی جاتی عمرہ میں. اینڈ یو نو کہ نو بڈی ان پی ایم ایل این کین ایون امیجن کہ وہ رائل فیملی میں سے کسی کو ٹیک آن کریں. تو وہ اتنے قریب تھے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، اور 2 سال تک ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بنیں گے. اور وہ انہوں نے 2 سال کے الیکشنز کی بھی ہنٹ کر دی ہے کہ شاید الیکشنز ہوں گے. سو یو سی دی انٹائر نواز شریف کمنگ بیک اپنے گروپ کے ساتھ، پارٹی کو ٹیک اوور سب کچھ. اور ان کے پاس بیانیہ تو سوائے احتجاجی کا کوئی ہوگا نہیں. سو ڈفرینسز اس لیے بھی آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ جو پارٹ اصلز ہوتی ہیں، اب اس میں یہ کانفلکٹ بھی ہے کہ ہم نے اپروچ کون سی لینی ہے. بٹ آئی تھنک تھوڑا سا مجھے کانفلکٹ کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے پارٹی. دیکھیں خان صاحب نے 26 سال لگائے ہیں 2 بیانیے بنانے میں. ایک تو یہ کہ یہ سارے چور ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت ہے یا پی ایم ایل این کی قیادت ہے، یہ سارے چور ہیں. دوسرا بیان یہ تھا کہ یہ آؤٹ آف ٹچ ہیں یوتھ کے ساتھ، اور یہ ڈسکنیکٹ ہے ان کی لیڈرشپ کا اور یوتھ کا. انٹرسٹنگلی خان صاحب شاید دنیا کے واحد 75 ایئر اولڈ لیڈر ہوں گے جو 25 سال کے ساتھ ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان کے ساتھ. ورنہ دنیا میں آپ دیکھیں جہاں ینگ لیڈرز آتے ہیں تو وہاں جہاں آڈینس ینگ جس کو فالو کر رہی وہ بھی 35 40 45 کے گیڑے میں. کیوں؟ میں بتاتا ہوں نا. خان صاحب کا جو what he brought earlier was his big charisma and image. Sportsman, high flying, lifestyle, he was a celebrity and he was an international celebrity. کچھ لوگ ٹیلی ویژن کے لیے بنے ہوتے ہیں، میڈیا بنے ہوتے ہیں. پی ایم ایل این کی طرف سے مریم بنی ہوئی ہے، ادھر سے عمران بنے ہوئے ہیں، گڈ ٹو لک ایٹ، فٹ اور اگریسو سب کچھ. سو سارا مسالہ دونوں کا ہے. سو دے آر میڈ فار ماڈرن اسکرینس کے لیے وہ دونوں بنے ہوئے. خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا، اور جب ان کی گورنمنٹ گری وہی لوگوں نے سب کے ریپلیس کر دیا ان کو. سو وہ جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جن لوگوں کا میں 26 سال سے بتا رہا ہوں کہ کرپٹنگ لوگ ہیں، انہوں نے مجھے گرا دیا. اچھا، امریکہ پاکستان ہمیشہ
امریکا سے ہم ٹریڈ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن امریکہ مخالف ایک قوم بڑی بیسکلی ہے. فوراً بکتا ہے، امریکہ بکتا ہے. جس طرح انڈیا کے اندر پاکستان دشمنی بکتی ہے، یہاں پہ امریکہ کی دشمنی بکتی ہے. اور اس میں ایک سے زیادہ ریزن ہے. اس میں اسرائیل پیلسٹینین ایشو بھی ہے، مسلم وہ والی چیزیں ایشو ہیں، بڑا کچھ ہے اس کے اندر، بٹ بکتا ہے. پھر امریکہ کی ہسٹری ہے پاکستان میں گورنمنٹس میں انٹرفیئر کرنے کی، گرانے کی. سو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے گورنمنٹ گرائی ہے تو 2 سیکنڈ نہیں لگتے، لوگ مان جاتے ہیں. دین پیپل ایز ہیومن بینگز، ایز پیپل، وی آلویز ہیٹ اینی بڈی وتھ پاور. امریکہ ایک سمبل آف پاور ہے، اسٹیبلشمنٹ سمبل آف پاور ہے. جب آپ امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پلیٹ میں ڈال دیں اور اس پہ تڑکا لگا دیں گے سارے PMLN کا اور PPP کا، اس سے بہتر ڈش بن سکتی ہے. اٹس اے پرفیکٹ ریسیپی آف ہیٹریڈ. ٹھیک ہے یار، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اس میں امریکہ بھی تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اس میں PMLN بھی تھی. اٹ واز این ایزی سیل. پھر جب یہ گورنمنٹ آ گئی، ایک ویو چل رہی تھی اس وقت، ان لوگوں نے ضائع کی اپرچونٹی. اگر یہ الیکشن کر لیتے تو اس وقت خان صاحب کی کافی پاپولرٹی ڈاؤن تھی. پھر آئے جو ان کے فیصلے ہوئے، جس طرح کہ انہوں نے چیزیں کی، جس طرح مہنگائی شوٹ کی، جس طرح سب کچھ کی. عمران کیوں ابھی تک چل رہے ہیں؟ بات یہ 2 چیزیں. مور پیپل ووٹڈ اگینسٹ دیم دین پرابلی فار خان صاحب، بٹ عمران خان واز دا سول بینیفیشری بیکاز وہ واحد آدمی تھا جو کھڑے ہوئے تھے. دوسرا، امید اس وقت خان صاحب بیچتے ہیں. خان صاحب کی تھیوری، ہی گیوز ہوپ. ان میں سے مجھے بتائیں کون ہوپ دے رہا ہے؟ کیا آپ کو امید جڑتی نظر آتی ہے وتھ PMLN؟ نہیں. کیا آپ کو امید جڑتی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ نہیں. آپ کو ایک ہوپ چاہیے ہوتی ہے، یہی سب سے بڑی سکسیسفل ہوتا ہے. سو اس پالیٹکس کے 2 اسٹرانگیسٹ چیزیں ہیں. ڈیفائنس، لوگوں کو ڈیفائنس پسند ہوتی. جو بندہ کسی کو بھی چیلنج کر دے ہماری سوسائٹی میں، وہ پسند ہوتا ہے. اور وہ ڈیفائی کس کو کر رہا ہے؟ وہ ڈیفائی کر رہا ہے ان 3 بڑی پارٹیز کو. مولوی بھی اس کے اندر ہیں، مولانا صاحب، اس کے اندر پیپلز پارٹی بھی ہے، PMLN بھی ہے، 4 ڈیفائنس، امریکہ بھی ہے، 5واں ڈیفائنس. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کی اپنی وہ بیس ہے نہیں. دیکھیں، پاکستان کے اندر اب ریشنلٹی کی جگہ بڑی کم ہو گئی ہے. ہر چیز ایک کلٹ بن گئی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی ہے وہ بھٹو کا کلٹ ہے، جو PMLN ہے وہ نواز شریف کا کلٹ ہے، جو PTI ہے وہ عمران خان کا کلٹ ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. جو لیٹ سے JUI ہے وہ مذہبی اینگل ہے، تو اس کے لیے وہ ان کے پیر و مرشد ہیں مولانا فضل الرحمان. سو آپ ریشنل کی بات تو کر نہیں سکتے. اٹس آئدر اور. ہر کسی کا رویہ بن گیا ہوا ہے مائی وے اور دا ہائی وے. سو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوئنگ ووٹ ہوگا یا آپ کسی کو ریشنلائز کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال. سارے بات کرتے ہیں آپ پاور پالیٹکس کی، کہ پاور پالیٹکس میں کس طرح آپ نے گھسنا ہے، کس طرح آپ نے نہیں گھسنا، سب کچھ ہے. اور ان کی ہم پالیسیز دیکھتے ہیں، سوے کرتے ہیں کہ ہو از ہولڈنگ دوز لیورز آف پاور. خان صاحب کے جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ میرا انسیڈنٹ بڑا سمپل تھا. لوگوں کو آدھی بات یاد ہوتی ہے. وہاں پہ ندیم بابر صاحب ہوتے تھے، انرجی کے وزار تھے خان صاحب کے. حفیظ شیخ صاحب تھے. تو بات اس طرح شروع ہوئی تھی کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے خان صاحب ان لوگوں کو رکھا ہے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ندیم بابر صاحب ایک شیئر ہولڈنگ تھی ان کی IPP کے اندر، اور IPP کے کنسورشیمز نے حکومت پاکستان پہ دعویٰ کیا ہوا تھا بلینز آف روپیز کا. اور پھر جب یہ انرجی زار بنے تو یہ حکومت کی طرف سے ہی نیگوشیٹ کر رہے ہیں اسی کنسورشیم سے جس کا حصہ ہے، جس کا مقدمہ کیا ہوا ہے. یعنی کہ مقدمہ وار خود ہی کر رہا ہے فیصلے. پھر ایز انرجی زار یہ فیصلے کر رہے تھے کہ جی کون بنے گا MD بنے گا سوئی ناردرن کا، سوئی سدرن کا. اپنا ان کا بلین پلس کا کیس مسئلہ چل رہا تھا سوئی گیس والوں کے ساتھ. تو میں نے کہا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لوگ ہیں. حفیظ شیخ صاحب پہ میرا اعتراض تھا. میں نے کہا جی 75 میں انہوں نے پرابلی 1975 میں بوسٹن یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تھا. اس کے بعد پاکستان میں رہے نہیں. تبھی آتے ہیں جب وزیر بنتے ہیں، پھر چلے ہیں. تو میں نے خاصا کہ پوچھا تھا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے، کانفلکٹ کے مارے لوگ اور دوسرے لوگ، پھر ہم آپ کا گرے پان پکڑیں گے، کس کا پکڑیں گے؟ یہ تھی اس کی ہسٹری. بیکاز ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. سو اینڈ دس واز دا وے ویئر اٹ آل اسٹارٹیڈ اینڈ اینڈیڈ.
اور ان لوگوں کے منہ پہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لوگ کانفلکٹ کے ہمارے لوگ ہیں. آپ نے میرے سے سوال کیا کہ کنونسنگ پاورز خان صاحب کی کیسی ہیں. میرے خیال میں آئی تھنک از این ایکسلنٹ کمیونیکیٹر. اور وہ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ اس وقت ہی بلیوز ان اٹ ویری اسٹرانگلی. کیا وہ بلیف بعد میں بھی وہیں رہتی ہے بات، اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن آئی تھنک ان کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ جب آپ سے وہ بات کرتے ہیں، اگر آپ سے انہوں نے 10 منٹ بات کی ہے اور وہ بات میں اگر اس 10 منٹ سے آگے چلے گئے ہیں، تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ ان 10 منٹ میں پھنسا رہتا ہے. ہی از این ایکسلنٹ کمیونیکیٹر اینڈ ہی گیوز اے ویری اسٹرانگ سینس آف کنوکشن. اور میرا خیال ہے کہ اتنی اچھی کمیونیکیشن کسی کی ہے نہیں، کسی اور پولیٹیشین کی پاکستان میں اتنے سالوں میں نے نہیں دیکھی. اور یہی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے ان کی. ہز پاور ٹو کنونس، ہز پاور ٹو میک یو بلیو کہ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے ان میں اوور دی ایئرس، دا مومنٹ وین ہی از ٹاکنگ ٹو یو، آپ کنونس ہوتے ہیں کہ ہی بلیوز واٹ ہی از سیئنگ. I've never gotten that feeling by talking to other people. مجھے کبھی اگر آپ میرے سے پوچھیں گے آپ سے فلانا بات کر رہا تھا تو آپ کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ 100% بلیو کرتا تھا وہ بات کرتے ہوئے. میں کہوں گا میں 100% نہیں کہہ سکتا، ان پہ میں کہہ سکتا ہوں. یہ آپ کی کمیونیکیشن کی ابیلٹی ہے اینڈ آئی تھنک ہی از این ایکسلنٹ کمیونیکیٹر.